إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تمام قسم کی حمد و ثنا
اللہ ارحم الراحمین کے لیے ہے، جس کی رحمت سے یہ ساری کائنات رواں دواں ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام رحمت کائنات رحمت للعالمین سید ولد آدم سید الاولین والآخرین شمس الضحیٰ خیر الورا احمد مجتبیٰ امام الحرمین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ ساقی کوثر شافی محشر سید ولد آدم امام الانبیاء خطیب الانبیاء رسول رحمت خاتم الرسل خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مقدس پر جو اس ساری کائنات کے رہبر و رہنما قائد لیڈر ہادی امام اور مرشد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو شان عطا فرمائی، آپ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو بھی وہ شان عطا نہیں فرمائی، اور آپ کے بعد تو اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ آپ کے آ جانے کے بعد، آپ کے سر پر تاج نبوت سجا دینے کے بعد کائنات کے اندر کوئی آدمی نبوت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ، اللہ کی رحمتیں سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا یہ منظر صرف اہل ایمان ہی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اہل ایمان، اہل قرآن، اہل جنت، اہل رحمت، وہ اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کی باقاعدہ وہ ایک ہوا محسوس کر رہے ہیں، لذت محسوس کر رہے ہیں، دلوں کی آبیاری ایمان کی بڑھوتری کے ساتھ ہو رہی ہے۔ قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو بیان کرنا، ذکر و اذکار زبان پہ، استغفار زبان پر، صدقہ و خیرات ہاتھ میں، غریبوں کا خیال دل میں، اور اللہ کی زمین پر بے کس اور مجبور انسانوں کا خیال رکھنے والے، یہ وہی لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں رمضان کی سعادتوں، رحمتوں، برکتوں کو حاصل کرنے والے۔ یہی اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے انسان بہرہ بر ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے حوالے سے چند گزارشات آج کے جمعے میں ہوں گی۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، تو رحمت الہی کے اسباب کیا ہیں؟ آج کا خلاصہ یعنی جمعے کا جو موضوع ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ رحمت الہی جو ہے اس کے اسباب کیا ہے، کون کون سے ہم کام کریں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو رحمت دو طرح کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عمومی رحمت ہے، کامل ہے، پوری دنیا کے لیے، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کے منکروں کے لیے، طہارت حاصل کرنے والوں کے لیے، حلال کھانے والوں کے لیے، حرام کھانے والوں کے لیے، سب کے لیے کامل عمومی رحمت ہے۔ اور دوسری ہے خاص رحمت، وہ صرف اللہ رب العالمین قیامت دن اپنے متقین بندوں کو عطا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں اللہ رب العالمین کی رحمت کے نظارے دنیا میں، کوئی نماز پڑھتا ہے تو تب بھی روٹی کھا رہا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا تب بھی کھا رہا ہے، کوئی سرے عام روزے کھا رہا ہے ہٹا کٹا بہانے بنا کے کہ جی روزہ رکھا نہیں جاتا، جی بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، اللہ اس کو بھی روٹی دے رہے ہیں، اور ایک 14.5-15 گھنٹے کا روزہ رکھنے والے کو بھی اللہ افطاری دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی عمومی رحمت ہے۔
تو عمومی رحمت سے دنیا میں ہر مومن، کافر، نافرمان، فرما بردار مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ خاص رحمت قیامت دن اللہ رب العالمین صرف مومن بندوں کے عطا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، وہی آیت ہے سورۃ الاعراف کی 156، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اس آیت کی وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی وسیع رحمت دنیا میں ہر نیکوکار اور نافرمان کے لیے ہے، جبکہ روز قیامت یہ صرف متقین کے ساتھ خاص ہے۔ تفسیر طبری کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور تفسیر طبری تمام تفاسیر کی ماں ہے، بڑی مستند تفسیر ہے۔ تو اب آئیے ہم قرآن مجید کے اندر جو رحمت کے معنی استعمال ہوئے، اللہ نے رحمت کو کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے، موٹے موٹے 6 معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے رحمت سے مراد یہ لیا۔ رحمت کا ایک معنی ہے رزق۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 میں اللہ نے رحمت کو رزق کے معنوں میں استعمال کیا۔ کسی بندے کو پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ رزق بڑا وافر ہے۔ تو یہاں رحمت کو رزق کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 میں، اور سورہ شورى میں رحمت کو بارش کے معنوں میں استعمال کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بھائی کیا معنی؟ بارش برس رہی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے رحمت کو بارش کے معنوں میں استعمال کیا، اور سورہ الزمر آیت نمبر 38 میں ابتلا اور امتحان سے عافیت کے لیے۔ کسی بندے سے پوچھو کہ کیا حال ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی ابتلا نہیں، تو وہاں بھی رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے عذاب الہی سے نجات کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا کہ قیامت والے دن جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی اللہ کے عذاب سے بچے گا۔ جیسے بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جس بندے کو اللہ نے 500 سال زندگی دی تھی۔ کتنی؟ 500 سال، اور اس نے اپنی دانست میں جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائیں گے میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا یا اللہ اگر میں نے تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو وہ میری 500 سالہ عبادتیں کہاں گئیں؟ وہ میرے رکوع، میرے قیام، میرے سجدے، میرا گڑ گڑانا، میرے انفاق فی سبیل اللہ، میری صلہ رحمی، یا اللہ وہ کہاں گئی؟ اللہ فرمائے کہ میرے بندے جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، میری رحمت کے بغیر کسی کو نجات نہیں ہے۔ بہرحال بندہ اصرار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکالو۔ ایک آنکھ نکالی جائے گی اور ترازو میں رکھی جائے گی، اور ایک طرف اس کے 500 سال زندگی کی عبادتوں کے ڈھیر، اور ایک طرف ایک آنکھ۔ ویٹ کیا جائے گا، وزن کیا جائے گا تو آنکھ بھاری نکلے گی۔ 500 سال دن رات عبادت کرنے والا اگر ایک دی ہوئی اللہ کی ایک آنکھ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، آپ اندازہ لگائیں اللہ کی کتنی بے شمار ہم پہ نعمتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ صرف ایک نعمت جو سانس کی نعمت ہے، 24 گھنٹے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اگر ہم صرف سانس لینے کا اللہ کا شکر ادا کریں، ہر سانس میں سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، کسی کے اندر یہ بس ہے ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہر سانس پر سبحان اللہ کہہ سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کے فضل کے ساتھ ہی مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہ جاؤ میرے بندے میری رحمت کے ساتھ جنت میں۔ صحابہ نے تھوڑی سی جرت کر کے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، مجھے بھی جب تک اللہ کی رحمت نہیں ڈھانپ لے گی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔
میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جاؤں گا۔ اس لیے اللہ کی جو رحمت ہے اس کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں آج انشاءاللہ ہم نے پوائنٹ کی شکل میں یہاں پر سمجھنے ہیں۔ تو عذاب الہی سے نجات یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اہل ایمان کے درمیان محبت اور الفت یہ بھی رحمت کا معنی ہے۔ لہمانہ کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے مودۃ و رحمہ، محبت کا ذریعہ اور رحمت کا ذریعہ بنا دیا نکاح کو۔ سورہ حدید آیت 27 میں اللہ نے بتایا بیٹے اور باپ کی محبت، دوست کی محبت، قبیلے کی محبت، یہ ساری رحمت ہے، یہ رحمت کی وجہ سے محبت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو چھٹا معنی فرمایا نا، چھٹا رحمت کا معنی وہ جنت ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 76 کہ یہ 6 معنی قرآن مجید میں رحمت کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا معنی رزق ہے، دوسرا معنی بارش ہے رحمت کا، تیسرا معنی عافیت ہے، چوتھا معنی عذاب الہی سے نجات ہے، پانچواں معنی اہل ایمان کے درمیان محبت، اور چھٹا معنی جنت ہے۔ تو آئیے ہم اس رحمت کے اسباب دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے کام ہیں، کون کون سے سبب ہیں، کون کون سی وہ کیز ہیں، چابیاں ہیں جس سے اللہ کی رحمت کھل جاتی ہے۔ دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، اگر آپ چابی استعمال نہیں کریں گے تالا نہیں کھلے گا۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے، کنجی ہے، لیکن ہمیں لا الہ الا اللہ جو ہے یہ چابی ہے، لیکن یہ جو اعمال ہے نا، اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام، یہ ساری چیزوں کا پہچان ہمیں یہ اس چابی کے دندان ہیں۔ جب تک چابی کے دندان وہ پرفیکٹ جو اس کے ہیں اپنے مکمل وہ نہیں ہوں گے تالا بھی نہیں کھلتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے قرآن میں، جو عبادت کا میتھڈ ہے، جو عبادت کا طریقہ ہے، جو محبت کا طریقہ ہے، جو رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جب تک وہ میتھڈ اختیار نہیں کیا جائے گا، بے شک اللہ رب العالمین کی راہ ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے دوزخ کس لیے بنائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے جہنم کو کس لیے پیدا کیا؟ یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے اصولوں کے مطابق، جو میرے میتھڈ کے مطابق چلے گا وہ تو انعام و اکرام پا جائے گا، اور جس نے میری مخالفت کی، میرے رسول کی مخالفت کی، جُعِلَ الذِّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میری رسول کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی کا توڑ اس کے گلے میں ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں ان رحمتی تغلب غضبی، کتاب التوحید، فرمایا میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے سے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، اور قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت کا جو سینہ تھا وہ دودھ سے بڑا ہوا تھا، وہ بھاگ رہی ہے، قیدیوں کے اندر ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، بھاگتے بھاگتے اس کو ایک بچہ ملا، اس نے وہ بچہ اٹھا کر فوراً اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، رحمت کائنات بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے اس واقعہ سے، اس حادثے سے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی۔ فرمایا اترون ہذہ، اور میرے ساتھیوں کیا تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ طارحۃ ولدھا فی النار، کہ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی۔ یعنی یہ عورت اپنے بچے کو کس طرح جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ استفہام انکاری، کہ یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں نہیں ڈال سکتی۔ تو فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدھا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ اس عورت سے زیادہ رحمت کرنے والے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے جو قیدیوں کے اندر پیش آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات ہمیں سمجھائی۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے اللہ کی رحمت کے حوالے سے، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں
جعل اللہ رحمت مئۃ جزء، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 درجے، 100 جز بنائے، 100 پارٹ، 100 حصے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جزءا، تو 99 درجے رحمت کے 99 درجے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے۔ فَأَمْسَكَ، روک لیا اپنے پاس۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، پوری اس کرۂ ارض پر، پوری زمین پر اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا ایک حصہ نازل فرمایا۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءُ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، یہ وہی رحمت کے حصے کی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے انسان، جانور، درندے، پرندے، چرندے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہے۔ شیر اپنے بچوں سے، شیرنی اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، کٹیا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، گائے اور بھینس اور بیل اور بکری اور درندے اور چیتے اور شیر اور بگیاڑ اور بھیڑیے سب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اس ایک اللہ کی رحمت کے حصے کی وجہ سے، اور 99 درجے اللہ رب العالمین نے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اور میں اگر کافروں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے، تو کافر اس امید پر ہو جائے کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن اتنی بڑی رحمت کو حاصل کرنے کی جو اسباب ہیں انشاءاللہ آج آپ نے وہ پڑھنے ہیں اور سمجھنے ہیں، اور زندگی میں اس کو اپنا وتیرہ بنا لینا ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابن حبان اور مسند احمد اور صحیح البخاری کتاب الانبیاء، اس کے اندر جو 100 بندوں کے قاتل کا واقعہ ہے، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہوئی اس پر۔ ابھی اس نے توبہ کی ہے، اللہ کی رحمت نے جوش مارا ہے، اس کی مغفرت ہو گئی ہے۔ 100 بندوں کا قاتل۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ ہم تو ان کے آگے جا کر، قبروں کے آگے جا کر، شجروں کے، درختوں کے آگے جا کر گزارش کرتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہماری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے۔ اللہ کا احمد، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بہت بڑا شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا وسوسہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ کے رسول پہلے میرا واقعہ سن لیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، جس نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا، وہ واقعہ وقت نہیں ہے میرے پاس، تو صحابی واقعہ ابھی بیان کر رہا ہے، اللہ کے رسول سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بس کرو، اللہ کے رسول فرماتے نہیں، اس کو اپنے دل کی بڑاس نکالنے دو۔ وہ زندہ درگور کی بچی کا واقعہ خود بیان کرتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم نے جو کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العالمین نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تیرا یہ گناہ بھی معاف کرا۔ وہ بڑا دردناک واقعہ ہے، وقت نہیں ہے میں یہاں اس پہ ذکر کروں۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والی ہے وہ اطاعت رسول، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دل کی خوشی سے مان لینا۔ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دل کی خوشی سے مان لیا، سمجھو اس پر آسمان سے رحمتوں کی برکھا برسنی شروع ہوگی۔ وہ سمجھ لے کہ میرے پر آسمان سے اللہ کی رحمتیں برسنی شروع ہو گئی ہیں، اور آپ وہ فیل بھی کرے گا۔ اس کو عبادت میں لذت آئے گی، قرآن میں لذت آئے گی، روزے میں لذت آئے گی، خرچ کرتے ہوئے دل میں ٹھنڈک ہوگی، کسی غریب کا کسی ہاتھ میں کچھ چیز دیتے ہوئے دل کو تسلی ہوگی، دل میں خوشی پیدا ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ رسول کی بات کو خوشی سے مان رہا ہے، کیوں؟ رحمت بھی اپنا ایک اثر دکھاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول۔ اپنی مرضی نہیں،
اپنی خواہش کی پیروی نہیں، اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کی پیروی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کی پیروی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ ہم نے اپنا آپ تجھے سپرد کر دیا۔ کلمہ پڑھنے نہیں مطلب یا اللہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے مسئلہ حل ہوتا تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ 70 بار کے لیے بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں 70 بار بھی اس کی بخشش ہو جاتی تو میں پڑھنے کے لیے تیار تھا، لیکن میرے رب نے مجھے روک دیا کہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والا ہے، اندر سے اسلام کو پسند نہیں کرتا، اندر سے رسول کو پسند نہیں کرتا، اسلام اس کا پسندیدہ مذہب نہیں ہے، اسلام کا کلچر، اسلام کی تہذیب، اسلام کی ثقافت، اسلامی نظام، شعائر اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، دین سے محبت، مسجد سے محبت، انسانوں سے پیار، یہ اس کے دل میں نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے تاج کی تاج پوشی کے لیے لڑ رہا تھا کہ مجھے تاج مل جائے۔ آپ دنیا میں لڑتے لڑتے اسی کتے کی موت مر گیا ہے، آپ ایک جنازہ نہیں، پیچھے سارے صحابہ نہیں، سارے نبیوں کے صحابہ بھی کھڑے ہوں، اس کی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دل اگر یہ صاف نہیں ہے، اس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، سازشیں ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے دل اس طرح صاف ہونے چاہیے جس طرح پرندوں کے دل صاف ہوتے ہیں۔ ایک پرندہ دوسرے پرندے کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، نہ مومن کا دل اس طرح ہونا چاہیے۔ اور جب تک مومنوں کے دل اس طریقے سے اللہ صاف نہیں کر لے گا قیامت والے دن، اس وقت تک کسی مومن کو جنت میں نہیں جانے دے گا، پوری تمہیز کے بعد اللہ بھیجے گا۔ تو اس لیے اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی پہلی کنجی ہے، پہلی کی ہے، پہلی چابی ہے، پہلا سٹیپ ہے جو اللہ کی رحمت کو امٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور صحابیات، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان فرمایا عثمان تو وہ شخص ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ صحابہ جن کے جنازوں میں آسمانوں سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، سیدنا سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، اللہ کا عرش کانپ اٹھا، اللہ ان کی شان میں آسمان سے قرآن نازل کرتا تھا، اللہ ان کو عرش سے سلام بھیجتا تھا، صحابیات کو سلام اللہ علیہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور صحابیات کو اللہ کہتا تھا کہ فلاں جنتی ہے، آسمانوں سے جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا اس نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا، اللہ نے اس میں جنت کو واجب قرار دیا، اور ان کی شان میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ صحابہ کے اثار کو دیکھ کر اللہ عرش پہ مسکرا پڑتے ہیں، قرآن نازل کر دیتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایک رات ایک فیملی بھوکی رہ گئی، نبی کے مہمان کو کھانا کھلا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، ایک رات قربانی دی، اللہ نے قیامت تک ان کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ ایک رات، صرف ایک رات، کوئی ایک رات سے بھوکا مر نہیں جاتا۔ اگر آج ملا شریف عالم کے لوگ عہد کر لیں کہ ہم ایک دن کا جو کھانا کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے، وہ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، معذوروں کے لیے، مسکینوں کے لیے جمع کریں گے، تو کیا خیال ہے مر جائیں گے؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ، یہ ہے رمضان کا پیغام۔ رمضان آیا ہے پیغام دینے کے لیے، کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ کہ دوسروں کے لیے جیو، اور ہم اپنے لیے جی رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کا سارا ان کو پروٹوکول کیوں ملا؟ اطاعت رسول کی وجہ سے۔ فرشتوں کی سلامیاں، قرآن کا اترنا، جنت کی بشارتیں، عرش سے سلام کا آنا، یہ صحابہ کو کیوں ملا؟
ان کے پاس مال زیادہ تھا، دنیا میں چلتے تھے، پاؤں کی آواز جنت میں آ رہی تھی. کیوں؟ ان کا بینک بیلنس زیادہ تھا؟ نہیں میرے بھائیو، صرف ایک چیز ان میں بدرجہ اتم تھی، اطاعت تھی، اطاعت تھی، اطاعت تھی، نافرمانی نہیں تھی. اگلی بات اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 71 میں یہی بات بیان فرمائی، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے معاون اور مددگار ہیں. کس کام میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں، بروں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی رسول کی بات کو خوشی سے مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ ہم قریب اللہ ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا. ان قریب، بالکل وقت قریب ہے. سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، کیونکہ یقیناً اللہ ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. تو میرے محترم بھائیو، یہ ہے وہ پہلا سٹیپ جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ہے. دوسرا سٹیپ صبر ہے. صبر ہے. دنیا کے اندر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، مختلف قسم کے ادوار آتے ہیں، مختلف قسم کے چکر چلتے ہیں، لیکن بندہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پہ ڈٹا رہے. امیری ہے، غریبی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، حالات کیسے بھی ہیں، اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور نہ کریں. صبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر. صبر علی محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بے حیائیوں سے، بغیرتیوں سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، کینے سے، لڑائی سے، دنگا فساد سے، حرام خوری سے، جھوٹ فراڈ سے، بددیانتی سے، کرپشن سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، یہ بھی صبر ہے. میں صبر علی اقدار اللہ العلمہ، اللہ کی طرف سے مقدر میں جو تکلیف لکھی ہو بندہ اس پر بھی صبر کرے. زندگی میں کوئی ایسا موقع آ گیا، بندہ معذور ہو گیا، یا غریب ہو گیا ہے، یا آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، یا کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو کہے یہ میرے مقدر، میرے رب نے لکھا ہوا تھا، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو لوگ یہ دوسری بات ہے. تو تیسری بات نرمی اور شفقت. جو انسان نرمی اختیار کرتا ہے، شفقت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر شفقت کرتے ہیں. فرمایا ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا. صحیح بخاری میں جو واقعہ ہے بڑا مشہور ہے، وہ جو ایک فاحشہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اور تو کام کوئی نہیں نہ کیا اس نے، ساری زندگی برے ہی کام کرتی رہی. اب دیکھو رب کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ کی رحمت کو کہ ہر وقت ہمیں متلاشی رہنا چاہیے کہ مجھے یہاں سے رب کی رحمت مل جائے، مجھے یہاں سے مل جائے، مجھے یہاں سے مل جائے، مجھے یہاں سے مل جائے. جب بندہ متلاشی ہوتا ہے تو رب دے ہی دیتے ہیں. اگر سلمان فارسی نے ہدایت کو تلاش کیا تو 16 سال بکتے بکاتے وہ کہاں سے چلے، کتنے ملکوں کی سیر کرتے ہوئے، کہاں بکتے بکاتے غلام بنتے ہوئے مدینہ شریف میں آخر پہنچی آئے. آخر آ کر نبی کے قدموں میں غلام بن کے سلمان فارسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فارس سے آنے والے ہدایت کے لیے نکلے تھے، باپ مجوسی تھا، 16 سال کی تقوی و کاوش اور کوشش، اللہ رب العالمین نے ان کی اس کوشش پہ رنگ ڈالا. آخر میں محمد مصطفیٰ کا دیدار کروا دیا. کوئی بندہ ہمت تو کرے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے اپنی جنت کے لیے. یقین جان اللہ کی جنت کو پانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی جہنم کو اکٹھا کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. کتنی بدبختی ہماری.
کامیابی پانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ناکامیوں کے پیچھے دن رات بھاگ رہے ہیں۔ 5 وقت صدا آتی ہے مسجد سے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ لوگوں کامیابی اس مسجد کے اندر ہے، اس مسجد میں کامیابی ہے، یہاں سے کامیابی کی راہیں پھوٹتی ہیں۔ لیکن ہم کامیابی سمجھیں گرین کارڈ کے اندر، جس کو امریکہ کا گرین کارڈ مل گیا وہ کامیاب انسان ہے، جس کو وزیر اعظم کا عہدہ مل گیا وہ کامیاب انسان ہے، جو جناب پروفیسر اور انجینئر اور ڈاکٹر بن گیا ماں سمجھتے کہ میرا کامیاب بیٹا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی جنت کو حاصل کریں، وہ جنت جس کے اللہ نے رمضان میں 8 دروازے کھول دیے۔ ہمارے پاس جنت کو حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، نہ مال ہمارے پاس ہے، نہ وقت ہمارے پاس ہے، نہ زبان ہمارے پاس ہے۔ زبان سے لغویات، بکواسات، گالی گلوچ ہے، اور مال اللہ کی نافرمانی میں صرف ہو رہا ہے۔ اولاد ہے تو اس کو دنیا کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ کتنی بڑی آج ذلت ہے، یہ ہماری اولاد یہ نیکیوں کی فیکٹریاں تھیں اور آج ہم ان کو گناہوں کی فیکٹریاں بنا دیا۔ اللہ کی قسم یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہمارے بیٹے، یہ نیکیوں کی فیکٹریاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کو 5 بیٹے دیے وہ 5 نیکیوں کی فیکٹریاں ہیں، جس کو 2 دیے، جس کو 3 دیے، جس کو 5 دیے، جتنے چاہا دیے۔ یہ سارے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مر جائے گا، تیرے بعد تجھے پچھلے خرچہ یہ بھیجتے رہیں گے۔ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی زکاتیں، ان کے صدقے، ان کے خیرات، ان کے جہاد، ان کی ہمدردیاں، ان کا تقویٰ، ان کا رونا، ان کا گڑگڑانا تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ صدقۃ جاریہ، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد آپ یہ دعا فرمائے۔ تو آئیے ہم اس اپنی اولاد کو اپنے لیے مرنے کے بعد فیکٹری بنا دیں نیکی کی۔ تو بہرحال فرمایا کہ نرمی اور شفقت یہ تیسرا مقام ہے، اگر کسی بندے میں آ جائے تو اس عورت کے اندر نرمی آ گئی، کتے پہ ترس آ گیا، اللہ نے کہا جا جنت میں۔ ایک اور عورت تھی سخت مزاج، تند خون، بلی گھر میں آیا کرتی، یہ بھی صحیح غالباً بخاری میں روایت آتی ہے، بلی آتی گھر میں دودھ پی جاتی، کیا اس نے پینا بیچاری نے، کتنا وہ کھا جائے گی، کتنے کو برتن گرا جائے گی، اس کو غصہ آیا۔ غصہ بہت آتا ہے نا، یاد رکھو غصہ انسان کا دشمن ہے۔ جس بندے نے یہ سمجھ لیا کہ غصہ میرا دشمن ہے، وہ غصہ کرے گا لیکن جائز کرے گا، ناجائز نہیں کرے گا۔ اس کو غصہ آ گیا، اچھا اس نے قلعہ ٹھوک کے رسی لا کے بلی کو باندھ دیا۔ یہ بیان کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلی پابندی رہی، حدیث کے الفاظ ہیں چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ بیچاری کوئی گھاس پھوس کھا کے، کوئی پتنگے چیزیں کھا کے اپنی زندگی بنا لے، وہ باندھی باندھی مر گئی۔ فرمایا وہ عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ آپ دیکھیں یہ عورت ادھر ہے نیک پرہیزگار متقی بنی ہوئی، اور وہ ادھر فحاشہ عورت ہے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش مجید پر۔ اپنے ساتھیوں پر رحم کیا کرو، اپنے دوستوں پر رحم کیا کرو، اپنے بچوں پر رحم کیا کرو، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کے میم بھی برسا دے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے پر رحم نہیں کرتا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا۔ چوتھی بات میرے بھائی استغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ کی رحمت کو پا لیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 110۔ فرمایا جو بندہ برے کام کرتا ہے پھر اللہ سے اپنی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا لولا تستغفرون، اللہ فرماتے تم کیوں استغفار نہیں کرتے، لولا کیوں نہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 46 ہے یہ، اللہ خود فرماتے ہیں لولا کیوں نہیں، تستغفرون اللہ، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔
اللہ مانتے ہیں میں رب ہو کے تم سے کہتا ہوں مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ اور پانچویں بات تقوی، اللہ کا ڈر۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی نصیبوں والی، بڑے بھاگوں والی، بڑی برکتوں والی، بڑی سعادتوں والی، بڑی کامیابیوں والی یہ کتاب ہے۔ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس سے رہنمائی لو، اس سے گائیڈ لائن لو، اس سے اپنے مسائل حل کرو، اس کو وقت دو، اس کے لیے مال خرچ کرو، اس کی تدریس اور تعلیم کا بندوبست کرو۔ فاتبعوہ واتقوا، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے فرمایا انفاق، چھٹی چابی کیا ہے اللہ کی رحمت کی؟ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاکہ رسول کی دعائیں ان کو ملیں اور اللہ کی قربت حاصل ہو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی قرب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا الا ان قربۃ لہم سیدخلهم اللہ فی رحمتہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 99 ہے۔ اس طریقے سے ساتویں بات احسان ہے۔ احسان کا معنی یہ سمجھیں کہ ہر کام کے اندر خوبصورتی، ماں باپ کے ساتھ تعلقات میں خوبصورتی، دوستوں میں تعلقات کے ساتھ خوبصورتی، رشتہ داروں میں تعلقات کے ساتھ خوبصورتی، یعنی ہر معاملے میں، عبادت میں، خشوع اور خضوع میں، وضو کے اندر، غسل میں، ہر کام میں جو انسان خوبصورتی اختیار کرتا ہے فرمایا وہ محسن ہے۔ اور لڑائی جھگڑے کے موقع پر بڑے احسن انداز میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، فرمایا یہ محسن ہے۔ ایمان کی 4 سٹیج ہے، ایمان کی 4 سٹیج یاد رکھیں، اور سب سے اوپر والی سٹیج محسن ہے۔ قرآن مجید کھولیں، ترجمہ پڑھیں، دیکھیں، سب سے پہلی سٹیج ہے مسلم، اس کے بعد ہے مومن، اس کے بعد ہے متقی، اس کے بعد ہے محسن۔ یہ 4 سٹیجیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ ہم دیکھیں ہم کس سٹیج پر ہیں۔ مسلم ہیں، مسلم کا معنی جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا، مردی کوئی نہیں۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی ساری باتوں میں پورا یقین رکھتا ہے، شک نہیں۔ متقی وہ ہے جو اپنی زندگی کو محتاط طریقے سے گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ گویا کہ ایک راستے میں چل رہا ہے، راستے کے دونوں طرف خاردار کانٹے ہیں، وہ اپنے دامن کو سمیٹ کر چلتا ہے، کہیں دامن ادھر سے مجھے نہ پکڑ لے، کہیں ادھر سے نہ پکڑ لے۔ میں یہ ہے متقی۔ اور محسن وہ ہے جو ان سارے حالات کے اندر اپنے رویے کو، اپنی تربیت کو انسانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ، حتیٰ کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی بڑا احسان کرتا ہے اس پر۔ اللہ کے رسول میں جب جانور کو ذبح کرو تو احسان کرو اس پر، کہ چھری تیز رکھو، اس کو درد نہ ہو، ذبح تم نے کرنا ہی ہے، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کے سامنے اس کے دوسرے بھائی جانوروں کو ذبح نہ کرو۔ نبی علیہ السلام گزرے، ایک صحابی نے ایک بکری کو لٹایا ہوا ہے، اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے، اور آپ نے فرمایا تم تو اس کو 2 موتیں دے رہے ہو، 2 موتیں۔ میں چھری اس کے سامنے تو جانوروں کے ساتھ احسان۔ تو میرے بھائیوں آج ہم تو جانوروں تو دور رہ گئے، ماں باپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، قرآن نے کیا کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف بھی نہیں کرنی۔ اور اللہ کے رسول نے نافرمان والدین کا بے شک خطیب پاکستان ہو، خطیب دنیا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہے، حافظ قرآن ہو، وقت کا عالم ہو، اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے تو وہ نافرمان ہے، اور ماں باپ کے نافرمان پر اللہ نے جنت کا داخلہ حرام کر دیا۔
تو اس لیے فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، اس کے بعد احسان، عمدگی اس کے اندر، صلح کرانا، بھائی روٹھے ہوئے ان میں صلح کرانا، اس سے بھی اللہ کی رحمت آسمان سے ہوتی ہیں۔ خاموشی سے قرآن سننا، اس سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن جب پڑھا جائے تو پورے دھیان کے ساتھ ہمہ تن گوش ہو کر پوری توجہ سے سنو تاکہ تمہیں اللہ رحمت کی برکھا برسائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، قرآن مجید ایک ایسی تلاوت، قرآن کی تلاوت ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، وہ گنتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی صرف قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، کوئی نہیں رب سے مانگتا۔ اللہ رب العالمین قرآن کی تلاوت کرنے والے کو وہ کچھ دے دیتے جو مانگنے والوں کو نہیں دیتے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، کچھ نہ مانگے رب سے، مانگنے والوں سے رب زیادہ دے دیتا ہے، جولیاں بھر دیتا ہے، رحمتوں کے نیب برسا دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے جناب اللہ رب العالمین برکھا برسا دیتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس لیے قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ رحم کیا جائے۔ فرمایا 11ویں بات جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ نماز کی اقامت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ جو نماز کی اقامت نہیں کرتا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو ہی نہیں سکتا۔ 12ویں بات خوف الہی سے رونا۔ رحم اللہ عینا بکت من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین اس آنکھ پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس رونے والے کو جو اللہ کی خشیت سے روتا ہے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا، اپنی ماضی کی ساری ہسٹری کو سامنے رکھا، اپنے گناہوں کی لسٹ سامنے رکھی اور اللہ کے حضور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیے۔ قیامت دن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا، وہ آنکھ جس سے اللہ کی خشیت سے کوئی آنکھ آنسو بہا دیتی ہے، وہ قطرہ جب آنکھ سے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس آنکھ پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ وہ شہید جب اللہ کے راستے میں کٹتا ہے، اس کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شہید پر جہنم کو حرام قرار دیتے ہیں۔ 2 نشان ایسے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان نشانوں کی وجہ سے انسانوں پر جہنم کو حرام کرا دیتا ہے۔ پہلا نشان وہ جو میدان فرائض کے اندر انسان پہ لگتا ہے، فرائض ادا کرتے ہوئے جو اس پر فریضہ ہے وہ فریضہ ادا کرتا ہے، مطلب نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے جو اس پر فرض ہے، فرض کی ادائیگی میں اس پر کوئی بھی نشان لگ جائے، جس طرح ماتھے کے اوپر محراب بن جائے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس نشان کی وجہ سے اس کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اور وہ مٹی جو گرد و غبار، مسجد کی گرد و غبار جس بندے کو لگ جائے، اللہ اس پہ جہنم کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور میدان جہاد سے اٹھنے والی گرد و غبار اللہ رب العالمین کہ جس بندے پہ لگ جائے اللہ اس پر بھی جہنم کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جنت میں جانے کے سبب بنا رکھے ہیں، مواقع دے رکھے ہیں، تو یہ میرے محترم بھائیو خوف الہی سے رونا یہ بھی ایک سبب ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا۔ اور دینی علوم کے لیے محنت کرنا، دینی علوم حاصل کرنا۔ رحم اللہ عمران سمع منی حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے جس نے میری حدیث کو سنا، سن کے یاد کیا اور آگے پہنچایا۔ میرے بھائیوں یہ کام کرنے والے ہیں رمضان میں احادیث کے ساتھ محبت پیدا کریں، قرآن کے ساتھ محبت پیدا کریں، اور یہ ساری جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں خوف الہی اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے اس طرح آواز آتی تھی اللہ کی خوف اور خشیت کی جس طرح ہنڈیاں اڑتی ہے۔ میں اور آپ سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی میں کتنی ہم نے اتنی ایسی نمازیں پڑھی، آج سے یہ حساب لگا۔ یہ رمضان گزرا ہے،
رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا مہینہ تھا. کتنی نمازوں میں سے کتنی رکعتوں کے اندر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یا اللہ ہو سکتا ہے آئندہ سال آئے اور ہم یہاں نہ ہوں، تو یا اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے. لو میرے بھائیو، یہ تھے 13 اور 14ویں بات، رات کا قیام، تہجد. جو اللہ بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے اس پر. اور 15ویں بات اور آخری بات صحیح بخاری میں ہے، خرید و فروخت میں فیاضی سے کام لینے کا. چیز خریدتا ہے فیاضی کے ساتھ، بیچتا ہے فیاضی کے ساتھ، کوئی کنجوسی نہیں. اپنے بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے، اپنے بھائی کا خیال رکھتا ہے، اس کا نام پورا اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے پر بھی رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی رحمت کی برکت برساتا ہے. لو یہ 15 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ ہم پہ رحمت نازل فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں، اگر بندہ روزہ بھی رکھے اور کام سارے الٹ کرے تو کیا رحمت ملے گی؟ سب سے پہلی بات اگر ہم ذہن میں اٹھا لیں وہ اطاعت رسول ہے، اطاعت اللہ ہے. بس باقی ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. جب تک اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی رحمتوں کے میंہ ہمارے اوپر نہیں برس سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.